چلیے انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھنے سے پہلے ہم نے پچھلے جو آیات پڑھی تھیں اس کے حوالے سے اگر کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں تو پلیز اپنا انپٹ ڈال دیں، پوائنٹ دے دیں، پھر آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، انسانوں کی خیر خواہی، اور جتنے بھی رسول آئے ہیں جیسے ابھی آگے بھی بات آ رہی ہے نا، اس نے ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ کیا نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ایک معبود کو ماننا، توحید اور خیر خواہی، ساری جو انبیاء ہیں ان کی اپنی قوم کے لیے خیر خواہی نظر آتی ہے، اور انہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو اپنے رب العالمین کے ذمہ ہے، کہ وہ ایک ان کو دے رہے ہیں کہ میں کسی لالچ کی وجہ سے آپ کو یہ پیغام نہیں بتا، لالچ اور تسلی بھی ہے نا، پچھلے آنے والوں کے لیے بھی ایک تسلی بھی ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے انسان ہیں، ہماری توقعات ہوتی ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا دین کے حوالے سے اسپیشلی، تو ہمیں ہوتی ہے کسی نے ہمیں پریز نہیں کیا، کسی نے ہمیں اہمیت نہیں دی، کسی نے ہماری بات نہیں سنی، آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہو، دل اوپر نیچے ہوتا ہے، شیطان دوسروں کے بارے میں آپ کے دل میں نفرت ڈال دیتا ہے، یہ کہ یہ تو ہماری بات سنتے نہیں، یہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو جب اسپیشلی آپ 2-4 لوگوں کے ساتھ میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اگر خالصاً اللہ کے لیے کریں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی اور آپ کو تکلیف نہیں دیں گی، آپ ایزیلی اس میں سے گزر جاؤ گے۔ اور اگر کہو گے کہ نہیں میرا حق یا مجھے انہوں نے اہمیت نہیں دی، میں اتنا کام کرتی ہوں، میں آپ یہاں کہیں لگا لیں، میں صبح آتی ہوں، میں سب سے پہلے آتی ہوں اور بعد میں جاتی ہوں، مجھے کوئی انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا، مجھے کوئی پریز نہیں کیا، اگر تو لوگوں سے چاہیے لوگ دے بھی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن پھر آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ کو اجر نہیں ملے گا آخرت میں۔ لیکن اگر اللہ کے لیے کریں گے تو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر رکھا ہوا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیدھی راہ پہ چلنے والے لوگ عموماً اقلیت میں ہوتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہمیشہ کم ہوں گے، اکثریت کی پیروی نہیں کرنی، حق کی پیروی کرنی، حق کی پیروی کرنی ہے، اور حق کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ ویسے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا بغیر جانے ہوئے، آج دیکھ لیں ہماری دنیا میں ہم رہتے ہوئے حق کی پہچان ہمیں کتنی ہے، اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو ہم بھی جو اکثریت والے ہیں نا انہی کی ہم پیروی کرتے ہیں، اسی چیز کو بہتر اور صحیح اور دین سمجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اوپر سے یہ بڑا علمی ہے کہ ہم اس چیز کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے وہ غلط ہے یا وہ درست ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، لیکن دوسروں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں تو وہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور رول ماڈل کا بھی تھا کہ سوچ سمجھ کر بنائیں، جیسے ہم فنکاروں ایسے رول ماڈل بنا لیتے ہیں نا، ان کو کہ اپنی زندگی میں کس کو میں نے فالو کرنا ہے، جس کو بھی رول ماڈل میں نے بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بہترین رول ماڈل ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو موٹیویشن دینے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل تو ہیں، لیکن ابھی وہ فزیکلی ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی، تو ڈی موٹیویٹ بندہ ہو سکتا ہے اور بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ تو زندگی میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو اپنے لیے ان کو اپنا رول ماڈل بنائے جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہوں، جو کہ اس راستے میں آگے چلنے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں، آپ کو ان کو دیکھ کے لگے کہ اگر یہ کر سکتے تو میں بھی کر سکتی ہوں، میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ اگر میں نے ان کو رول ماڈل بنایا تو میری سوچ، میرا عمل اس کی طرح کا ہو جائے گا، اور اگر میں نے پھر ایکٹریس اور کرکٹر کو بنایا تو میرا ٹائم اور میری سوچ اور میرا نظریہ اور میرے کرنے کے کام کے طریقے انہی کی طرح کے ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے کل لاسٹ ویک سیکھا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، وہی بات چلی جا رہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ان سے وہ خطاب کر رہے تھے، اسی خطاب کا باقی سلسلہ جو ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے۔ نمبر 63 جو ہے اس کا آپ لکھ لیجئے، ٹائٹل کے رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ لفظی ترجمہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں مل کے انشاءاللہ۔ او عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہوا، ان کہ جاءکم، تمہارے پاس آئی، ذکرن، نصیحت، من، سے، ربکم، تمہارا رب، علی، پر، رجلن، ایک آدمی، منکم، تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، وَلَعَلَّکُمْ، اور تاکہ تم پر، ترحمون، رحم کیا جائے۔ با محاورہ ترجمہ۔ او عجبتم ان
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی، تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈراؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اس آیت میں اب وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اسی کا جو سلسلہ ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں او عجبتم، کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہو رہا ہے یا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک مرد پر. مطلب کہ اس میں کون سی انوکھی بات ہے کہ اللہ کی وحی اس کے بندوں میں سے ایک مرد پر آ جائے، مطلب کہ ایک انسان پر آ جائے. یہ تو معروف بات ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو ان کی بعض خصوصیات ان کی اولاد میں بھی رکھ دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے صاحب استعداد اور کمال بندے پیدا کیے جنہیں نبوت اور رسالت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا. تو اب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا انوکھی بات ہے کہ تمہیں میں سے ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخش دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اسی طرح پیچھے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو انہی کی قوم میں سے بھیجا. کسی نبی کا یا رسول کا اس کی اپنی ہی قوم میں ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ عین فطرت کی بات ہے کہ یہ عین دل اور دماغ اس بات کو مانتا ہے کہ دیکھیں یہ تو کافروں اور مشرکوں کا شیوا تھا نا کہ وہ انسان کو کی رسالت سے انکار کرتے تھے، ان کا یہ ماننا نہیں تھا، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے. سورۃ غابن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ابشر یہدوننا، کہ کیا آدمی اور بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان رسول بن کر آ جائے؟ یہ تو تمہاری جو ہے رسول جس کو تم بنا کے بھیج رہے، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، یہ بازاروں میں جاتے ہیں، یہ چلتے پھرتے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، اپنی ضرورتوں کو یہ پورا کرتے ہیں، ہم انہیں رسول کیسے تسلیم کر لیں؟ قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی جو ہے وہ تصدیق کی. جیسے قوم لوط اس بات کا اعتراض کرتے تھے تو سورہ قمر میں آتا ہے ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کریں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو غلط کار اور گمراہ ہو جائیں گے، ہم تو بے عقل ہو جائیں گے. کہ کفار نے ہمیشہ رسالت کو بشریت کے منافی سمجھا ہے، کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. کفار کا نظریہ یہ تھا کہ اگر رسول ہماری طرف آتا تو وہ انسان نہیں بلکہ وہ فرشتہ ہوتا، نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، نہ گلیوں بازاروں میں گھومے، نہ اس کے بیوی بچے ہوں، نہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کریں. یہی کفر کی بات تھی. سورہ انعام میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کافر لوگ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ لوگ بحیثیت انسان فرشتے کو برداشت نہیں کر سکتے اور فوراً سے وہ ہلاک ہو جاتے. اگر ہم فرشتے کو انسانی شکل صورت میں بھیجتے تو اسی شک و شبہ میں مبتلا رہتے کہ ہمیں ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، مطلب کہ وہ ایکسکیوزز ہی بناتے رہتے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، یعنی اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے کو ہی رسول بنا کر نازل کرتے. مقصد کیا ہے کہ رسول اسی جنس میں آتے ہیں جس جنس کو ہدایت مطلوب ہو، جہاں اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہوں. اور زمین پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بسنے کے لیے بھیجا، ان کی ہدایت بھی انسان ہی کے ذریعے ممکن ہے جو اپنی قوم کی ایک کہتے ہیں نا ایک رول ماڈل، ایک نمونہ بن کے ان کے سامنے آ سکے. سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین اسوہ ہیں، بہترین نمونہ ہے. یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں کہی قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے.
انسان ہوتے ہوئے انہوں نے کیسے پاکیزہ کام انجام دیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر وہ کمر بستہ رہے. فرشتے کسی انسان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسانی لوازمات اور ضروریات سے پاک ہوتے ہیں، ان میں جنسی تفریق نہیں ہوتی. اسی طرح جن بھی انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بھی بن سکتے. انسانوں میں مٹی کا غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، جبکہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے نار سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا. اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی بہترین نمونہ ہو سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں کو ہی رسول اور نبی بنا کر بھیجا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہیں میں سے ایک مد رسول بن کر آیا. یہاں پہ ایک بات جو ہے نا وہ تھوڑی غور طلب ہے. راجولن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اور نبی ہمیشہ مرد ہی بھیجے، کوئی عورت اس منصب پر فائز نہیں ہوئی. اگرچہ خدائی قانون میں مرد اور عورت یکساں مکلف ہیں، مگر وہ اپنی اپنی ساخت کے اعتبار سے بعض کام مرد نہیں کر سکتے اور بعض کام عورتیں نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا. مرد کو عورت پر حاکم کیوں بنایا؟ کیونکہ مرد قوی ہوتا ہے اور عورت اتنی قوی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام حکومت جیسا مشکل کام مردوں کے سپرد کیا ہے. اسی طرح کہ لفظ نبی جو ہے نا 2 مادوں پر ہے. اس کا ایک مادہ نبون سے ہے جس کا معنی بلندی کا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے اعمال، اپنے اخلاق کے لحاظ سے عام اہل ایمان کی نسبت بہت بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے 5 جو حواس ہیں وہ رکھے ہیں، جبکہ نبی میں 6 حواس ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ وحی الہی کو قبول کرتا ہے. ملائکہ سے ارتباط قائم کرتا ہے. ہر نبی جو ہے ہر لحاظ سے امت کی نسبت بلند ہوتا ہے. اگر نبی کا مادہ نابعن سے لیا جائے تو اس کے معنی ہے خبر دینے والا. اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ سے عالم بالا کی خبر پا کر کرامت تک پہنچتا ہے، اور دین اور شریعت کے تمام احکامات اللہ کی طرف سے نبی پر نازل کیے جاتے ہیں اور وہ ان سب امور کی خبر دینے والا ہوتا ہے. مگر افسوس کا مقام ہے کہ اہل بدعت جو ہیں ان کا یہ عقیدہ کہ نبی جو ہیں غیب دان ہوتے ہیں، غیب جاننے والے ہوتے ہیں. غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم دے، ان کو بتا دے، ان کو وحی کر دے، الہام کر دے تو وہ جانتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ ہی جو ہے غیب کا علم جاننے والے ہیں. اسی طرح سورہ الانبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. یعنی کہ آج تک نبوت کسی عورت کے حصے میں نہیں آئی. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مردوں میں سے تو بہت سے جو ہے کامل لوگ گزرے، مگر عورتوں میں کوئی کامل درجے کی نہیں ہوئی سوائے حضرت مریم کے، آسیہ کے جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، اور خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان چند عورتوں کا ذکر فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی صدیقیت کے درجے پر فائز فرمایا، جن کی انبیاء کے بعد درجہ ہے. نبوت اس سے بلند مقام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا امہ صدیقہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھی، نہ کہ نبی. نبوت ان کے صاحب حال نہیں تھی. ٹھیک ہے. دیکھیے اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز یہ سامنے نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہر معاملے میں پیچھے رکھا ہے نا. حتیٰ کہ نماز میں دیکھ لیں عورتوں کی صف مردوں کے پیچھے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آج دنیا میں ہر جگہ پہ عورتوں کو یہ آگے لانے کا ایک مہم جاری کی گئی ہے کہ ان کو ہر کام میں آگے لایا جائے، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ وزارت ہو، کہیں بھی مطلب کہ ہر جگہ پہ عورت کو آگے لایا جا رہا ہے، عورت کو مرد کے برابر ٹھہرایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو ایک مقام دیا اور عورت کو ایک مقام دیا ہے. نیک اعمال کریں گے تو دونوں کے اعمال کا اجر جو ہے ان کی نیت کی بنیاد پہ ان کو دیا جائے گا اور دونوں کا برابر ہے. لیکن طاقت کے لحاظ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مرد کر سکتے ہیں اور عورتیں نہیں کر سکتی ہیں، اور کچھ عورتیں ایسی کام کر سکتے ہیں جو کہ مرد نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ، لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ
امراتن، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیے۔ نبی ہمیشہ انسان بشر و مرد ہوتا ہے، البتہ عام انسانوں کی نسبت وہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں وہ ہوتے ہیں اور بلند ترین مرتبے پر وہ فائز ہوتے ہیں۔ نبی کو بشر کہنا معاذ اللہ کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ تو عزت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورہ صاد میں آتے انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے انسان جیسی عظیم ہستی کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیضان کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مٹی جیسی حقیر چیز سے انسان جیسی خوبصورت ہستی بنا کے پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کر دیا، اور اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے مقرب بنایا کہ فرشتوں سے اس کی تعظیم کروائی، فرشتوں سے اس کو برتری اس کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اس معاملے کی تشریح کروائی۔ قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں بھی تمہاری جیسا انسان ہوں، میں بھی جسم رکھتا ہوں، مجھے بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، میرے بھی بال بچے ہیں، میری بھی بیوی ہے، میری بھی ضروریات ہیں، انسانوں کی طرح مجھے بھی زندگی کے لوازمات کی ضرورت پڑتی ہے، یوحی الیہ، مجھ پر بھی وحی آتی ہے، لیکن اسی وحی کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز مجھے دیا ہے، مجھے چن لیا ہے لوگوں میں سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ سارے ہی انسان تھے۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اہل بدعت ہیں یا بدعت کرنے والے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کو بشر تسلیم کرنے سے ان کی جو ہے وہ توہین ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ انہوں نے بھی عیسائیوں والا عقیدہ بنا لیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا تھا؟ اللہ کی شریک ٹھہرا دیا تھا نا، وہ جعلوا لہ من عبادہ جزءا، سورہ زخرف میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے عرس کا جز بنا لیا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ وہ پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور آج کے دور میں بھی دیکھ لیں جو بدعات کو ایجاد کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا طریقے اپنا لیے، کس طرح سے وہ شرک کر رہے ہیں، کس طرح سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ خیر اینی وے، فرمایا کہ تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک مرد جو ہے وہ آپ کو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، یہ والے الفاظ جو ہے نا علی رجل منکم، قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ہمیں ملتے ہیں، جیسے سورہ البقرہ میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسول منکم، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسول منہم، کہ اے پروردگار عالم انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما۔ پھر اسی طرح آگے آتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے امیوں میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول آپ کی قوم قریش میں سے مبعوث فرمایا، جس کو سب پہچانتے تھے، سب جانتے تھے۔ آپ کسی کے باپ تھے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے چچا تھے، کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے مطلب کہ آپ نے اپنی کردار کی صداقت کی دلیل کے طور پہ وہ پیش کیا گیا۔ پھر کیا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے عمر کا بڑا حصہ تم لوگوں کے درمیان میں گزارا ہے، 40 سال کی زندگی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گزاری ہے، کسی نے میرے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے میرے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا، مگر اب اچانک کیا ہو گیا؟ اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں تو تم لوگ میرے دشمن بن گئے ہو، مجھے جو ہے جھوٹا قرار دینے لگ گئے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور ایک جانے پہچانے شخص پر الزام تراشی کرنا آپ جان سکتی ہیں کہ تم آج ابھی تک بھی لوگ صادق اور امین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ صادق اور امین تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو جھٹلایا گیا، ان کی بات نہیں سنی گئی۔ پھر فرمایا تم میں سے ایک مرد کو جو ہے وہ نصیحت دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لینذرا، تاکہ تمہیں کفر، شرک، برائی، بدعات، ہر طرح کے انجام سے ڈرائے، وَلَا تَتَّقُوا، اور تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لے گا، اللہ کے رسولوں اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئی شریعت کو قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا نا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ یا قومی اعبدوا اللہ سے لے کر لعلکم ترحمون، حضرت نوح علیہ السلام کی
اپنی قوم سے خطاب تھا. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نبی کی تقریر اور اس کی تبلیغ کے طریقے کا جو ہے اختصار کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دی، اس کی تفصیلات رکھ دی کہ کس طرح سے انہوں نے تعلیم جو ہے اپنی قوم کو دی، کس طرح سے اللہ کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے اس کو پیش کیا، کتنی دیر تک سٹرگل کی. دیکھیں کہتے ہیں کہ 12 سال میں ایک انسان، ایک شخص جو ہے نوح علیہ السلام پر جو ہے ایمان لے کے آیا. کتنی ان کی سٹرگل تھی. آپ امیجن کریں، آپ ایک دکان کھولتے ہیں اور اس میں سودا بیچتے ہیں اور 12 سال کے اندر ایک گاہک آتا ہے تو کتنا انسان کو پیشنس کی ضرورت ہے. کتنی انہوں نے محنت کی، کتنی انہوں نے کوشش کی، کتنے اللہ کے راستے میں اپنی جان کھپائی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کتنا ان کو مقام دیا. آج میں اور آپ ہم دیکھ لیں، ہم اللہ کے راستے میں کتنا نکلتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں کتنی سٹرگل کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں بنا بنایا پلیٹ پہ مل جائے تو بس ٹھیک ہے، کوئی ہمیں کوئی بات نہ کرے، کوئی ہمیں ٹونٹ نہ کرے، کوئی ہمیں تنگ نہ کرے، ہم جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی وہ سنتے جائیں اور ہمیں کہیں کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ آئے. اگر کوئی انسان کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم سے وہ چیز برداشت نہیں ہوتی. ہم اس کو اتنا چڑھاتے ہیں کہ میں تو اتنا سینسٹیو ہوں، میں اتنی لاڈ اور پیار سے پلی ہوئی ہوں، میں تو یہ دین کا کام کر ہی نہیں سکتی، میں لوگوں کی بات سن ہی نہیں سکتی، میں تو یہ انڈسپلنڈ تھنگز جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتی، لوگوں کے رویے ایسے ہیں. دیکھیں نوح علیہ السلام کی مثال جو ہے بہترین مثال ہے. ان کے پاس کوئی اس وقت وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف راغب رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. آج میرا اور آپ کا بھی یہی کام ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی بات دوسروں تک پہنچانی ہے. جتنی بھی میرے اندر کوشش ہے، میری سٹرگل ہے، جو کچھ بھی مجھے آ رہا ہے، مشکلیں پیش آ رہی ہیں، مجھے تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، فیملی کی طرف سے آ رہی ہیں، بچوں کی طرف سے آ رہی ہیں، گھر والوں کی طرف سے آ رہی ہیں، معاشرے کی طرف سے آ رہی ہیں، میں نے رکنا نہیں ہے، میں نے ٹلنا نہیں ہے، میں نے ان کا مقابلہ کرتے جانا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے. ان کو ایز اے اسٹیپنگ سٹون استعمال کرنا ہے اور اپنی منزل کی طرف گامزن رہنا ہے. اگر میں وہاں پہ رک گئی ان ہرڈل کی وجہ سے تو میں وہاں پہ رک کے اپنے آپ کو میں ضائع کر دوں گی. اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اندر جو ہنر رکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو طاقت دی ہے زبان کی، بولنے کی، میرے جسامت کے لحاظ سے میرے اندر کتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان کا حق میں کب ادا کروں گی. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، توفیق دی، میرے اندر استطاعت ہے، میں کرتی جاؤں گی، میں رکوں گی نہیں. اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے نا، ایک کی پوائنٹ اپنے پاس رکھیں، آپ ان کو پلٹ کے جواب نہ دیں، اپنے رویے سے ضرور شو کروائیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن پلٹ کے جواب نہ دیں تاکہ ان کو تھوڑا احساس ہو سکے جو وہ کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں. آگے ہم روٹ ورڈ اور مترادفات دیکھ لیتے ہیں. عجب تم عین جیم با سے ہے، حیرت کے لیے آتا ہے. وہ حیرت جس کا سبب معلوم نہ ہو، ہر وہ بات جس سے تعجب پیدا ہو. عجیب سے ہے، شاذ و نادر دیکھی جانے والی چیز جو ہے اس کے لیے آتا ہے. معلوم کرنے کے لیے آتا ہے. خیال کرنا، غرور، جانوروں کی دم کا وہ حصہ جو سرین سے ملا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے. حیران، عجیبہ اینڈ باہیدہ یہ جو ہے اس کے مترادفات ہیں. ذکر جو ہے، ذکرن، اس کا جو روٹ ورڈ ہے ذا کافرا سے ہے. حیت نفسانیہ جس کے ذریعے انسان اپنے علم کو محفوظ رکھ سکے. نسان کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا. ہر قول کو ذکر کہا جاتا ہے. نصیحت کرنا، قرآن پاک پڑھنا، شرف کے لیے کثرت سے ذکر الہی کرنا. ٹھیک ہے. نورینہ بچہ جننے والی عورت کے لیے جو آتا ہے. آبدار اور تیز تلوار کے لیے آتا ہے. وہ ترکاریاں جو لمبی اور سخت ہوتی ہیں ان کے لیے آتا ہے. اور پھر ذکر کے لیے کہ ذکر کبھی تو اس حیت نفسانیہ پر بولا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے علم کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے آتا ہے. کبھی حافظے کے لیے آتا ہے. تو یہ ساری قرآن پاک میں کن آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کا لفظ جو ہے استعمال کیا ہے. سورہ انبیاء ہے 10، سورہ انبیاء 50 اور سورہ انبیاء 24. 3 جگہ پہ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اس کے مترادفات کیا ہیں؟ ناسا اور ذاکرہ، یہ دونوں اس کے مترادفات ہیں. اور ان کے لحاظ سے جو آیات قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کی ہیں یہ ان کو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیجئے گا. اسی طرح وعظہ اور وصہ کے لیے مترادفات آتے ہیں. اسی طرح لینذرکم، نون زارا سے ہے کہ کسی حادثے کی وجہ سے غیر واجب چیز کو خود پر واجب کر لینا، کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنا.
نظر ماننے کے لیے آتا ہے، ڈرانے کے لیے آتا ہے، ہر وہ چیز جس میں خوف پیدا کیا جائے اس کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو جان کر اس سے چوکس رہنا اس کے لیے آتا ہے۔ پھر اس کے جو مترادفات ہیں، خوف، حذر، ارہب، انذار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ النذیر، نون زارا نظر سے، کہ نذیر کی معنی ہے منذر، یعنی کہ ڈرانے والا، اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس میں خوف پایا جاتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی چیز ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں سورہ احقاف میں وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا؟ انسان کی گمراہی ہر زمانے میں ہر ایک طرح کی رہی ہے، اسی لیے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی دعوت بھی ہر زمانے میں ایک ہی تھی۔ جو پیغام حضرت نوح علیہ السلام کا تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جو شبہات اہل مکہ کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ظاہر کرتے تھے، وہی شبہات ہزاروں سال پہلے سرداران قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی رسالت میں ظاہر کیے۔ یہ اظہار حسرت اور افسوس ہے کہ اگر لوگ سوچتے اور غرور اور انا کا رویہ اختیار نہ کرتے تو یہ چیز ان کے لیے تعجب اور استکبار کی بجائے ممنونیت اور شکر گزاری کا باعث ہو جاتی۔ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو ان کی راہ نجات کے لیے اٹھایا۔ حدیث لے لیجئے، صحیح بخاری کی ہے 3411، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے کامل لوگ اٹھے لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کے سوا اور کوئی کامل نہیں پیدا ہوئی۔ ہاں، عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت۔ ذکر الہی کے نزول کے مقاصد کیا تھے؟ نصیحت حاصل کرنا، برے انجام سے ڈرانا، تقوی اختیار کرنا، رحم الہی حاصل کرنا، کہ نصیحت لے لینا، جو وہ بتا رہے ہیں اس کو حاصل کر لینا، برے انجام سے بچ جانا کہ ڈرایا گیا کہ انجام اس کا برا ہوگا، تقوی حاصل کرو، اللہ کی قربت حاصل کرو تو اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہوگی۔ ہم نے سیکھا کیا؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کے منتخب بندے ہر زمانے میں لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ جو لوگ دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہوں، ان کی ہر طرح سے مدد اور ان کا ساتھ دے کر دین کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ مضبوط کرنا چاہیے، ان کی لیگ پولنگ نہیں کرنی چاہیے، ان کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے، ان کو مطلب کہ ان کی لیگ پل کر کے ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے اللہ کی رحمت میں رہتے ہیں اور شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ آیت 64، اللہ تعالیٰ کی آیات جھٹلانے والوں کا برا انجام۔ لفظی ترجمہ، فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے اسے بچا لیا، والذین، اور جو لوگ، معہو، اس کے ساتھ، فی الفلکی، کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، الذین، وہ لوگ جو، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتیں، انہم، بے شک وہ، کانو، تھے، قومن، لوگ، عمین، اندھے۔ با محاورہ ترجمہ، فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ اب جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کو دعوت توحید، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے کہا، انہوں نے دعوت کو جھٹلایا، کہتے تھے کہ ہم تیرے دعوے کو نہیں مانتے، معاذ اللہ تو جھوٹا ہے۔ ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی وحی کو ہم قبول کر لیں، کہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، وہی لے کے آتا ہے، تو ہم تمہارے پیغام کو مان جائیں؟ ہم تو امیر کبیر، صاحب مال، ہمارے پاس جاہ و جلال، ہمارے پاس عزت شہرت، اور ہم تم جیسے لوگوں کی جو ہے تعلیمات کو ہم لے لیں؟ تیرے جیسے نادار آدمی کو جو کہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبوت کی، اس کی نبوت کو ہم تسلیم کر لیں؟ دیکھیں آگے ہی آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی دعوت کے جواب میں مکے والوں نے بھی یہی کہا تھا
جو قوم نوح نے کا کہا. پھر اس کے بعد ہم قوم عاد کا بھی پڑھیں گے. انہوں نے بھی یہی کہا. ہر نبی جب آیا انہی لوگوں میں سے آیا, اسی طرح کے لوگوں میں سے آیا, اور اسی لیے ان لوگوں نے ان کی بات کو, جو خاص طور پر امیر طبقہ ہوتا ہے, ان کی بات کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا, کیونکہ وہ جو بات بتا رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت معاشرے میں جو برائی ہوتی ہے وہ عروج پہ ہوتی ہے, اسی کے اپوزٹ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس بات کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں. انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ تیرے پاس نہ کوئی باغ ہے, نہ کوئی مال و دولت ہے, اہل مکہ کی میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے, بڑے بڑے رئیسوں نے وہاں پہ کیا حال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کو صرف ابو طالب کا بھتیجا ہی ملا تھا, اور کوئی نہیں ملا تھا. یہی حال نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کو جھٹلایا گیا, کہ اللہ کا عذاب جب آیا تو کہتے ہیں کہ چند ایمانداروں کے علاوہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیے. نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے کتنی کوشش کی, کتنی محنت کی, کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا, اللہ تعالیٰ کا پیغام سے وہ باز نہیں آئے. اللہ آپ نے تبلیغ کے سلسلے میں دن رات محنتیں کی, دن رات لوگوں کو پیغام پہنچایا, فردن سمجھانے کی کوشش کی, بڑے بڑے اجتماعات میں خطاب کیا, دعوت کے تمام طریقے آپ نے اپنا لیے. آپ سورہ ہود کو پڑھ کے دیکھیں, آپ کو ساری اس کی تشریح مل جائے گی. جائیں اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے, گھر جا کے پڑھیں اور دیکھیں نوح علیہ السلام نے کیسے تبلیغ کی. سورہ نوح کو نکال کے دیکھیں, آیت نمبر 5 سے آنورڈ کے کس طرح سے انہوں نے یہ پیغام جو ہے دوسروں تک پہنچایا. سورہ نوح کی میں آیات آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب, میں بلاتا رہا اپنی قوم کو شب و روز, صبح و شام میں محنت کرتا رہا, صبح و شام ان کو بلاتا رہا. یہ نہیں کہ ویک میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ, صبح و شام دن رات میں نے محنت کی, لیکن نہ اضافہ کیا ان میں میری دعوت نے مگر تھوڑا سا بھی. اور واقعہ یہ ہے کہ میں جب بھی انہیں دعوت دی اس غرض سے کہ معاف کر دے تو انہیں, تو ٹھونس لیتے وہ انگلیاں اپنے کانوں میں اور ڈھانک لیتے چہرے اپنے کپڑوں سے, اور اڑ جاتے اپنی ضد پر, بہت زیادہ تکبر کرتے. اس کے باوجود میں دعوت دیتا رہا, انہیں ہانک کے پکارے کہ میں تنگ آ کر بھی ان کو جو ہے وہ دیتا رہا, تھکنے کے باوجود بھی ان کو دعوت دیتا رہا. پھر بھی ان کی تبلیغ ان میں علانیہ اور سمجھایا, اور انہیں چپکے چپکے بھی سمجھایا. سو میں نے کہا معافی مانگو اپنے رب سے, یقیناً وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے. لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی ان پہ کان پہ جو نہیں رینگی, انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یہ کون سا پیغام دے رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. خیر نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا جو ہے اثر انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ لیا, بالآخر وہ کیا ہلاک کر دیے گئے. اب آگے کیا ارشاد ہوتا ہے, جب خدا کا عذاب آتا ہے تو کیسے آتا ہے, فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ, تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ. وہ سارے کے سارے کشتی میں سوار ہو گئے. جب اللہ کا حکم آیا تو آپ نے کشتی بنائی, اس پر بھی مذاق اڑایا. ہم نے پچھلے ویک بھی اس پہ بات کی تھی کس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا کہ یہ چھوٹی سی کشتی کیا کر لو گے. تو رات میں جو ہے نا کشتی کے لحاظ سے تھوڑی ڈفرینٹ آرا ہمیں ملتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ 450 فٹ جو ہے لمبی تھی, 75 فٹ چوڑی تھی اور 45 فٹ بلندی پر تھی. جب طوفان آیا تو صرف کشتی کے سوار ہی جو تھے وہ بچ سکے تھے, باقی جو تھے سارے کے سارے تباہ کر دیے گئے تھے. اور بائبل میں آتا ہے کہ کشتی جو ہے 150 دن تک جو ہے, یعنی کہ 5 ماہ تک وہ پانی میں تیرتی رہی. پھر آرمینیا جو ہے نا پہاڑ, ان میں سے ایک پہاڑ جودی کہا جاتا ہے, وہاں پہ جا کر یہ اٹک گئی. کشتی والوں کی تعداد کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 40 مرد اور 40 عورتیں, جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام, حام اور یافس کا نام آتا ہے, کہ طوفان تھم جانے کے بعد یہ لوگ دوبارہ زمین میں آباد ہوئے
اور آگے جو نسل چلی، نسل انسان نوح جو ہے ان کے 3 بیٹوں سے ہی چلی، ان کے علاوہ کسی اور سے نسل نہیں بڑھی تھی۔ اس وقت پوری کی پوری دنیا میں جتنے لوگ آباد تھے وہ ان 3 کی اولاد ہی تھے، اور ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سام کی اولاد میں سے ہیں، ہماری نسبت جو ہے وہ سامی نسل سے کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حبشہ والے کہتے ہیں ہام کی اولاد سے، اور باقی سارے جو یافس کی اولاد تھے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سی بائیوگرافی جو ہے تھوڑا نالج میں اضافہ بھی کر دیتی ہے، تھوڑا انٹرسٹ بھی پیدا کر دیتی ہے، تو صرف مقصد یہی تھا بتانے کا کہ اس میں آپ ڈفرینٹ تفاسیر پڑھیں گے، ڈفرینٹ آراء آپ کو مل جائیں گی۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ ان کی جو کون سی آراء درست ہے کون سی نہیں، مقصد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی دیر تک تبلیغ کی، کتنی مشکلات کا سامنا کیا، اور کتنے گنے چنے لوگ جو ہیں ان پر جو ہے وہ ایمان لے کے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کہ ایمان لے کے آئے تھے ان کو بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو اندھا فرمایا۔ اندھا ہونے سے مراد ظاہر جو ہم کہتے ہیں نا یہ اندھا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ یہاں پہ مراد جو ہے دل کا اندھا ہے۔ سورہ حج میں آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کہ دیکھیں ایک وہ انسان ہے جو آنکھیں اور دل رکھنے کے باوجود گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مان رہا، رسولوں کی بات کو نہیں مان رہا، اس کا انکار پہ انکار کیا جا رہا ہے تکبر، ضد اور عناد کی وجہ سے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو کہ اندھا ہونے کے باوجود دین کو قبول کر لیتا ہے، اللہ کی بات کو مان لیتا ہے۔ ابن مکتوم کو دیکھ لیں، اندھے تھے لیکن اس کے باوجود ایمان لے کے آئے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کو ظاہر کیا کہ میرا دل ہے میں اللہ کی قربت کو حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے نا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ آپ کی طرف تک رہے تھے مگر آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے، ان کی بصیرت ختم ہو چکی تھی۔ دیکھیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندھوں کو دین کی بات ان کے دل میں سجا دیتے ہیں، اور جو دیکھنے والے ہیں ان کی بصیرت کو اتنا خوبصورت کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات کو ماننے والے ہو جاتے ہیں، دل ان کے اتنے صاف ستھرے اور شفاف ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اختیار میں نہیں، انسان کے اختیار میں تڑپ کو دکھانا، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تڑپ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں جن کے دل اندھے ہوتے ہیں نا، آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، تو دل اندھا ہے تو دل دیکھ ہی نہیں رہا تو آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ندی کے آگے بند باندھا ہوا ہو، پھر جب وہ بند کسی حادثے کے پاس ٹوٹ جائے یا لوگوں کو موت آ جائے تو تمام لوگ سزا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب مہلت پوری ہو جاتی ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتا وہ، تو کیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے خرابیاں پائی جاتی ہیں، خرابیاں اتنی طول پکڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے صرف وہ لوگ ہی نہیں بلکہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں عباسی خلفہ میں بھی یہی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی نا، جس کی وجہ سے مسلمان 650 سال تک وہ جو عروج کا دور تھا کیسے زوال میں بدلا۔ عباسی دین کا دامن دیکھیں انہوں نے چھوڑ کر دولت کے وہ حریص ہو گئے، اقتدار کی خواہش ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑے میں وہ ملوث ہو گئے، فتنہ فساد ان کے اندر جو ہے وہ پنپنے لگا، ہر طرف باطل رسومات اور بدعات کا دور دورہ تھا۔ ایسے حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر تتاریوں کو مسلط کر دیا، وہاں سے مسلمانوں کے پاؤں جو ہے بحیثیت قوم پھسلنا شروع ہو گئے، اور آج تک اپنے پاؤں پر وہ دوبارہ قوم کھڑی نہیں ہو سکی۔ آج ہم دیکھ لیں اس وقت بھی یہی برائیاں قوم میں موجود ہیں نا، ہر شخص کے دل میں اقتدار کی خواہش ہے، ہر جائز اور ناجائز طریقے جو ہے وہ اختیار کیے جا رہے ہیں، دولت اکٹھی ہونی چاہیے کسی بھی طریقے سے، وہ جنون سروں پہ سوار ہے کہ حلال ہو حرام ہو کسی بھی طریقے سے بس ہمیں دولت مل جائے۔ ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہم پھیلا رہے ہیں، ایک طرح کا نا ایک شیطان اپنا کام پورے عروج پہ کر رہا ہے، اور انسان کو جو ہے اپنے اصل مقصد سے ہٹا کے وہ اب اس نے دنیا کے اندر اتنا کھبا دیا ہے نا انسان کو کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ ان کے دل جو ہیں سارے کے سارے اندھے ہوئے ہیں، ان کی بصیرت اندھی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے قوم نوح بھی عذاب میں غرق ہوئی،
اور آنے والی نسلوں کے باعث انہوں نے کیوں ان کو نسلوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کی کہ ان سے سبق حاصل کرو، ان سے عبرت حاصل کرو. اگر آج ہم بھی یہ عبرت حاصل نہیں کریں گے، ان سے سبق نہیں سیکھیں گے، تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا. ہمارا حال کچھ کم نہیں. آج دیکھ لیں ملک میں کہیں بھی مسلمانوں کا کوئی مقام ہے، کہیں بھی کوئی عزت ہے. اگر مسلمان پہچانے جاتے ہیں تو کیا وہ غدار ہیں، وہ جہادی کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ رشوت لینے والے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اخلاق کی پستی ترین حالت میں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ہر برا کام جو دنیا میں ہو رہا ہے نا اسی وجہ سے ہماری پہچان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پہچان ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ اللہ نے تو ہمیں اتنی خوبصورت تخلیق دی، اشرف المخلوقات بنایا اور وہ مقام دیا جو کہ کسی اور کو نہیں دیا، ایون تو فرشتوں کو بھی وہ مقام نہیں دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو حقیقی چیز سے بنا کے وہ مقام دے دیا، اور انسان جو ہے آج اس مقام سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اسی کے خلاف کام کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. چلیں ہم مترادفات دیکھ لیتے ہیں. فکذبوا کا روٹ ورڈ لکھ لیں، کاف زا با ہے. جھوٹ بولنا، افطرا بازی کرنا، جھٹلانا، تکذیب کرنا، کسی کی طرف فسق یا خطا کاری کی نسبت کرنا، اونٹنی کا دودھ توقع کے خلاف خشک ہو جانا، ایک قسم کی دوڑ، ایک قسم کا کپڑا جس پر مصنوعی نقش و نگار کیا جائے اس کے لیے آتا ہے. اس کے جو مترادفات ہیں کذبا اور ابطلا، کہ کاذب جو ہوتا ہے نا، کذب، قول اور فعل دونوں کے متعلق اس کا استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں سورہ نحل میں آتا ہے کہ جھوٹ اور افطرا تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو خود اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے. پھر یہ دیکھ لیجئے کذبو کے جو مترادفات ہیں، کذبہ اور ابطل یہ دونوں آتے ہیں. قرآن کی آیات بھی آپ کے سامنے، آپ پلیز ان کو نوٹ کر لیجئے گا. فانجیناہ، نون جیم واؤ سے ہے، کسی چیز سے الگ ہونا، نجات پانا، نجات دینا، بلند جگہ، علیحدہ اور بلند جگہ پر چھوڑنا. درخت کے لیے آتا ہے، سرگوشی کے لیے آتا ہے، کسی کو رازدار بنانے کے لیے آتا ہے، نظر بد لگانا اس کے لیے آتا ہے. اور اس کے جو مترادفات ہیں نجا اور فازا جو ہے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جو ناجا اور فازا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات استعمال ہوئی ہیں ان کا جو ریفرنس آپ کے سامنے ہے. اسی طرح اغرقنا، غار اور قاف سے ہے کہ پانی میں تہ نشیں ہو جانا، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جانا، پانی میں ڈوب جانا، غرقاب کر دینا، آگ میں ڈال دیا جانا، زیر احسان ہونا. اور اس کے مترادفات کیا ہیں؟ اغرقا اور سبغا، یہ دونوں اس کے مترادفات ہیں. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں غرقا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لحاظ سے. آمین جو ہے بصارت، عین میم یا اس کا روٹ ورڈ ہے. بصارت اور بصیرت سے اندھا ہونا، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، فقدان بصیرت ہوتا ہے، اندھا ہو جانا، شعور نہ ہونا. بادل کے لیے آتا ہے، جہالت کے لیے آتا ہے، وہ ریگستان جس میں کوئی نشان نہ رہا ہو نا، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. پھر عامہ کے لیے بصارت اور بصیرت دونوں قسم کے اندھے پن کے لیے یہ بولا جاتا ہے. لیکن جو شخص بصارت کا اندھا ہو اس کے لیے صرف عامہ آتا ہے، اور جو بصیرت کا اندھا ہو اس کے لیے عامہ و عم دونوں لفظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں لفظ جو ہے قرآن پاک میں کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں، کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوئے ہیں، یہ سورہ عبسہ اور سورہ بقرہ اور سورہ المائدہ کی جو ریفرنس آپ کے سامنے ہیں. تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ قرآن پاک میں تفصیلات بیان ہوئی ہیں. ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں رہے اور پوری دردمندی کے ساتھ اپنی قوم کو متنبہ کرتے رہے، ڈراتے رہے. لیکن اس طویل جدوجہد کے بعد بھی صرف چند لوگ ان پر ایمان لے کے آئے. پھر ایمان والوں کو بچا لیا گیا، مگر جن لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اپنے رویے کی اصلاح پر آمادہ نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم طوفان جو ہے ان کے ذریعے ان کو غرق کر دیا. کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اندھے بن کر زندگی گزار رہے تھے. حق کو قبول اور انکار کرنے والے یکساں نہیں ہوتے. حق قبول کرنے والے اخروی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور حق کا انکار کرنے والے ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ودیت کردہ قوانین انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں. اللہ کے احکامات کا انکار کرنا ہمارے لیے باعث نقصان ہے. ہم اس کائنات پر غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے. اس کائنات کا سارا نظام ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور پابندی وقت کا درس دیتا ہے. ہم بہت دفعہ یہ غور و فکر کر چکے ہیں کائنات کے حوالے سے.
اللہ تعالیٰ کی ہستی کس طرح سے نظام کو چلا رہی ہے، وہ ساری ہم نے پچھلی آیات میں بھی اس پہ کافی پونڈر آن کیا تھا، تو اس وجہ سے آج اس پہ میں نے اتنی بات نہیں کی۔ آیت 65، رسولوں کا پہلا پیغام توحید کا اقرار، لفظی ترجمہ، وَإِلَىٰ اور طرف، عاد، اخاہم ان کے بھائی، ہود، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا عبادت کرو، اللہ کی، مالکم تمہارے لیے نہیں، من کوئی الہ معبود، غیرہ اس کے سوا، افلا تتقون کیا تم نہیں ڈرتے۔ با محاورہ ترجمہ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوم عاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ قوم عاد کے بارے میں پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں ان کی جو ہسٹری ہے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ قوم عاد کا حال یہاں پہ اس صورت میں ہمیں ملتا ہے، سورہ یونس میں ملے گا، سورہ ہود میں ملے گا، سورہ شعراء میں ملے گا، سورہ عنکبوت میں اور سورہ احقاف میں۔ اس کے علاوہ اور باقی دیگر صورتوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن زیادہ تفصیل انہی صورتوں میں آپ کو ملے گی۔ یہ لوگ عرب کے صحرائے اعظم میں وادی دہنہ میں رہتے تھے۔ احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں، اور انہی کے درمیان یہ قوم آباد تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس قوم نے دنیا میں بہت عروج حاصل کیا۔ ان کی بنائی ہوئی مصنوعات، مضبوط عمارتیں، خاص طور پر یمن میں تعمیر شدہ غمد ہزاروں سال تک قائم رہے، اور اس کے کھنڈرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک بھی موجود تھے، اور ان کی طرز تعمیر ویسی ہی تھی جیسے مصر کے اہرام آج بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اہرام 450 فٹ تک لے کر 500 فٹ تک بلند ہوا کرتے تھے، اور 6000 سال پرانی تاریخ ان کے جو مورخین ہمیں بتاتے ہیں، ان کی جو ہے بیان کی جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کی قبروں پر بنائے گئے، کہتے ہیں جو احرام انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ اتنے پرانے ہیں، اور ان کی تہذیب جو ہے قوم عاد کی، کہتی کہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ قوم بڑی ہی جسامت کے لحاظ سے طاقتور تھی۔ اس قوم کے عام آدمیوں کی کا قد جو تھا، کہتے 12 ہاتھ یعنی کہ 18 فٹ تک لمبے ہوا کرتے تھے، وہ کافی لمبے چوڑے جسمانی لحاظ سے کافی طاقتور تھے۔ اور سورہ شعراء میں آتا ہے نا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب وہ پکڑتے تھے تو وہ ایسا مطلب کہ ایسی گرفت میں ہوتے تھے کہ آپ آزاد ہی ان کی گرفت سے ہو سکتے تھے، اتنے وہ مضبوط ہوتے تھے۔ اور اس غیر معمولی قوت کی وجہ سے وہ لوگ غرور میں مبتلا ہو گئے، تکبر ان کے اندر آ گیا، انہوں نے اپنے آپ کو بہت سمجھا کہ وہ بہت طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر آپ کا نام ڈفرنٹ جو ہے تفاسیر میں ڈفرنٹ ملتا ہے، کوئی آبر کہتے ہیں، آپ سالم کے بیٹے ارم جو تھے ان کی چھٹی پشت سے جو ہے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ یا شالخ کہا جاتا ہے، اور آپ کے والد بھی قوم عاد ہی میں سے تھے، جن کا نام مقامعہ یا مقامہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی ہسٹری تھی قوم عاد کے حوالے سے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد 2600 سال بعد مصر میں جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ 460 یا 480 سال تک زندہ رہے اور قوم میں تبلیغ کرتے رہے۔ قوم نے انکار کیا، سرکشی کی، جس کی وجہ سے پھر ان کو جو ہے عذاب دیا گیا، اور ان کی مختلف جو نافرمانیاں ہیں وہ ہم مختلف صورتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے آگے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیج کر ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اب اسی قوم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آیت نمبر 65 میں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ عطف ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور یہاں پر یہ کہہ دیا کہ ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہاں پہ جو ہے نا لقد ارسلنا محذوف ہے، وہ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ کہ وہی مقصد دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں پر ہود علیہ السلام کی قوم عاد
کا بھائی بھی کہا جا سکتا ہے. قوم اور بھائی کے الفاظ عام ہم استعمال کرتے ہیں. بھائی بندی کے لیے بھی اطلاق ہوتا ہے, بھائی رضائی بھائی بھی ہوتا ہے, اصلی بھائی بھی ہوتا ہے نا, اور ستیلا بھائی بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ٹرمز ہیں, آپ ان کو اگر دیکھا جائے کہ دینی لحاظ سے ان کا بھائی ہے, دینی لحاظ سے وہی کام اور وہی مقصد دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے. تو اس لیے بھائی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم دینی اشتراک تو نہ تھا ان کا آپس میں, البتہ نسلی اور وطنی اور لسانی لحاظ سے ایک دوسرے کے وہ بھائی بھائی تھے. تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اللہ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اب دیکھیں ہود علیہ السلام کو جب بھیجا تو انہوں نے کیا پیغام دیا اپنی قوم کو. سب سے پہلی بات انہوں نے جو دی, کیا توحید کا درس دیا. فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. انبیاء کی پوری تاریخ ہم اٹھا کر دیکھ لینا, سارے کے سارے نبی اور انبیاء انہوں نے یہی کہا, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو ایک جانو. اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کی انہوں نے دعوت دی ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے کیا کیا, مالکم من الہ غیرو, اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ. کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں ہے, کوئی تمہارا حاجت روا نہیں ہے, کوئی اس کے بغیر تمہیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہی قادر مطلق ہے, وہی عالم الغیب ہے, وہی ما فوق الاسباب ہے. ہر چیز کا تسلط جو ہے اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. جو ذات ان صفات کی حامل ہے اس کے سوا تم کیوں دوسروں کو اللہ کے ساتھ الہ ٹھہراتے ہو. یہ عقیدہ جو ہے یہ راسخ ہوگا تو انسان کی فکر پاک ہو جائے گی, اور جب اس کا عقیدہ پاک ہوگا, اس کی فکر پاک ہوگی, ہر عبادت اور ہر ریاضت وہ اللہ کے آگے کرے گا. اور اگر فکر ہی فاسد ہوگی, اس کے اندر بگاڑ ہوگا, اس کے اندر گندگی ہوگی, تو اس کی نہ عبادت میں اس پائے کی ہوگی, اس لیول کی ہوگی, نہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طریقے سے وہ پہچان سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا تھا تو فرمایا تھا وہاں پر جو یہود و نصارہ ہیں انہیں سب سے پہلے توحید و رسالت کی دعوت دینا. فَإِذَا هُمْ عَرَفُوا ذَلِكَ, پھر جب وہ اس بات کو پہچان لیں, اس بات کی ان کے دلوں کے اندر وہ چیز راسخ ہو جائے, کھپ جائے, تو پھر انہیں 5 وقت نمازوں کی, روزوں کی اور زکوٰۃ اور حج کا حکم دینا. مقصد یہی تھا کہ جب تک ان کے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت نہ آ جائے, اس وقت تک عبادت کا کچھ فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دے کر ان کی فکروں کو پاک کرو, ان کے اندر کو پاک کرو, تو ان کا باہر خود ہی پاک ہو جائے گا. تبلیغ کرنا جو ہے نا سبحان اللہ, اس لیول کی مسلم شریف کی روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی مختلف تجلیات کا ظہور ہوگا, مگر مومن لوگ انکار کر دیں گے. پھر جب مومنوں کی جانی پہچانی شکل میں تجلی ظاہر ہوگی تو فوراً تسلیم کر لیں کہ یہی ہمارا رب ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اولین چیز ہے. تمام انبیاء اسی کی تلقین کرتے رہے, اور سب سے پہلا درس انہوں نے توحید ہی کا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ کو کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے. پیچھے سے ایک بڑا خوبصورت وجیح آدمی لمبا چوڑا پتھر مار رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو, اور کہتا تھا کہ لوگوں اس شخص کی بات نہ سنا, یہ دیوانہ ہے. اور وہ شخص پتہ کون تھا؟ ابو لہب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے لوگوں کو انہوں نے بھی توحید ہی کی دعوت دی. اسی طرح ہود علیہ السلام نے بھی توحید کی اپنی قوم کو دعوت دی. اسی طرح نوح علیہ السلام نے قوم کی دعوت دی, اور جتنے بھی رسول آئے انہوں نے یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ, کسی کی کا شرک نہ کرو, کسی کو اللہ کے ساتھ شراکت دار نہ بناؤ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, کسی کی پوجا نہ کرو, کسی سے نہ مانگو. پھر فرمایا افلا تتقون, کیا تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے نہیں ہو؟ یاد رکھو کہ شرک کا ارتکاب کرو گے تو ضرور پکڑے جاؤ گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تمہیں پکڑے نا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لو گے تو نجات پا جاؤ گے. روٹ ورڈ اور مترادفات دیکھ لیتے ہیں. اخاہم حمزہ خواہ واؤ یا الف خواہ واؤ آتا ہے. وہ شخص جو کسی دوسرے کی رضاعت میں شریک ہو, دین, مذہب اور قبیلے میں شریک شخص
بھائی بہن کے لیے آتا ہے، وہ کھونٹا جسے جانور باندھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ برادرانہ سلوک کرنا اس کے لیے آتا ہے۔ جو اس کے مترادفات ہیں اس میں اخوتن اور اخوان یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر بھائی اصل میں اخوا اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص کا ولادت میں، ماں باپ دونوں میں یا ان میں سے ایک کی طرف سے یا رضاعت میں شریک ہو وہ اس کا اخ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے قرآن میں آیات آتی ہیں، سورہ آل عمران کی ہے، سورہ ہود ہے، سورہ احقاف ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 84 ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اسی طرح اس کے مترادفات ہیں جو قرآن پاک کی مختلف آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ عبودو عین با دال سے ہے، کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا، انتہائی درجے کی ذلت اور انکساری، عبادت کے لائق ذات اس کے لیے آتا ہے، وہ ذات جو صاحب افضال اور نام والی ہو۔ غلام کے لیے آتا ہے، وہ بندہ جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے عبادت اور خدمت کی بدولت عبودیت کا درجہ لینے والا۔ عبادت گزار کے لیے آتا ہے بندگی اور اطاعت کرنا، ہموار راستہ جس پر لوگ آسانی سے جا سکیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر یہ عبودیت بار بار ہم یہ ٹرم جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو قرآن پاک کی آیات ہیں وہ آپ کے سامنے، اس کو پلیز نوٹ کر لیجئے گا۔ تتقون قاف واو یا ہے، کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیز سے روکنا، نفس کو گناہ سے بچانا، درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے مباحات کو ترک کر دینا، کسی چیز کے ذریعے بچاؤ حاصل کرنا اور تقوی اور پرہیزگاری کے لیے آتا ہے۔ اور ساتھ میں اپوزٹ سائڈ پہ آپ کو مترادفات نظر آ رہے ہیں جو کہ قرآن پاک میں اس کے ہم معنی یا ہم وزن الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا کہ عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے، یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا، اور اس قوم کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اپنی شان و شوکت میں ضرب المثل تھی اور دنیا میں اس کا نام و نشان تک مٹا دیا جاتا ہے، وہ بھی ایک ضرب المثل ہی بن کر رہ گیا۔ حضرت ہود اسی قوم میں سے تھے جنہیں رسول کی حیثیت سے ان کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح انہیں بھی غلط روش پر چلنے اور بت پرستی سے منع کرنے کے لیے انہوں نے یہی کام کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث لے لیجئے 3025 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باد صبا مشرقی ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد دبور یعنی کہ مغربی ہوا سے ہلاک کر دی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کا مقصد تبلیغ کیا تھا کہ دعوت توحید، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دینا، پھر پیغام تقوی کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پھر شرک سے بچاؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں انہی میں سے رسول بھیجے کہ وہ ہم زبان ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اس کی بات کو سمجھنا آسان تھا اور اللہ کا حکم ماننا آسان ہو گیا۔ آج اللہ کی کتاب کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے، دنیا میں کوئی بھی زبان بولنے والا شخص بڑی سہولت سے اس اللہ کے کلام کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ ہر نبی نے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 66، قوم عاد کی کم عقلی۔ لفظی ترجمہ، قولا بولے، الملأ سردار، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من سے قومی ہی اس کی قوم، ان نراک البتہ ہم تجھے دیکھتے ہیں، فی میں سفاہت بیوقوفی، و اور ان لا نظنک ہم بے شک تجھے گمان کرتے ہیں، من سے الکاذبین جھوٹے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہت وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ اب جو ہے آیت نمبر 66 میں قوم عاد جو ہے وہ الزام تراشی کر رہی ہے دعوت توحید کے جواب میں۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے کفر کرنے والوں کے سربراہان جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، ان لا نراک فی سفاہت، اے ہود علیہ السلام ہم تو تمہیں بیوقوفی میں دیکھتے ہیں،
معاذ اللہ قوم نے دعوت توحید کو قبول کرنے کی بجائے الٹا جو ہے بیوقوفی کا الزام لگا دیا. اللہ کا نبی تو جو ہے پوری امت سے سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بڑی فوقیت دیتے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ عام انسانوں میں 5 حص ہوتی ہیں اور نبیوں میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 حص ڈال دی، جس کے ذریعے کیونکہ وہ وحی کا ادراک کر سکیں. اللہ کا نبی کمال درجے کے ذہین ہوتے ہیں، وہ دانا ہوتے ہیں، وہ کمال درجے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں، وہ عقل میں عبور حاصل رکھتے ہیں. مگر قوم سرداران نے کیا کہا کہ ہم تو یہ بیوقوف جانتے ہیں کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو تم، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے رسم و رواج سے ہٹانا چاہتے ہو. ہمیں جو ہمارے اسلاف تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ ہمیں طرح طرح کے درس دیا کرتے تھے، تم چاہ رہے ہو کہ ہم ان سے ہٹ جائیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور قوم نے کہا کہ اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی پوجا کریں؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم ستیا گئے ہو؟ جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے ہم ان کو فوراً سے چھوڑ دیں؟ ہر مقصد کے لیے الگ معبود ہمارا بنا ہوا ہے، اور تم کہہ رہے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے دیکھیں بارش کے لیے علیحدہ بنایا ہوا تھا، روزی کے لیے علیحدہ بنایا ہوا تھا، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے علیحدہ بنایا ہوا تھا، اولاد کے لیے علیحدہ بنایا ہوا تھا، بگڑی کو سدھارنے کے لیے علیحدہ بنایا ہوا تھا. مطلب کہ اتنے انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے کہ یکدم ان سب کو چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. تو اس لیے انہوں نے کیا کہہ دیا، تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، یہ تو ہماری عقل اور سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کہنے کے بجائے ان کو الٹا کہہ دیا کہ تم بیوقوف ہو، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. پھر آگے دوسری بات جو قوم نے کی وہ کیا کہا کہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں. تم بہکی بہکی باتیں نہیں کرتے، تم جھوٹے بھی ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو. اللہ نے تم پر وہی نازل ہی نہیں. تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ دیکھیں اس طرح کی جو غلط باتیں نا ہم پیچھے بھی پڑھ کے آ رہے ہیں، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں فرمائی. یہ اپنی چتراہٹ جمانے کے لیے بس وہی کا کہ نزول کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں. بس مطلب کیا سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے نبیوں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کو بھی یہی کہا گیا یہ جادوگر ہیں، یہ ان کا دماغ پھر گئے ہیں، یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، بیوقوف ہیں. اسی طرح نوح علیہ السلام کو کہا گیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. بہرحال قوم عاد نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو بیوقوف اور جھٹلا دیا. مترادفات دیکھ لیتے ہیں اور روٹ ورڈز انشاءاللہ تعالیٰ. کافرو یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہرحال آپ نوٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. اور یہ قرآن کی ٹرم میں جو استعمال ہوا ہے، کسی چیز کو کفر کہتے ہیں نا، کسی چیز کو چھپانے کے لیے، اور کسان کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے. آگے جو ہے صفاحتن، سین فاہا سے ہے، جسمانی ہلکا پن، بہت زیادہ مضطرب رہنے والی مہار، ردی کپڑے کے لیے آتا ہے. ناقص عقل کے سبب خفت نفس ہونا اس کے لیے آتا ہے. حماقت کے لیے آتا ہے. نادانی اور بیوقوف ہونے کے لیے آتا ہے. اور پھر یہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ استعمال کیا ہے صفحہ، وہ آیت اور اس کا ریفرنس آپ کے سامنے ہے. اسی طرح باقی آیات جو قرآن کی مختلف صورتوں میں آئی ہیں. اگلا لفظ جو ہے لا نظنک، وا نون نون سے ہے. کسی چیز کی علامت سے کوئی نتیجہ اخذ کر لینا، وہم و گمان، علم اور یقین ہونا، پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنا. اس کے مترادفات ظن، غام اور حاسبہ جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہر دور کے مشرکین عموماً اللہ تعالیٰ کو دنیا کے کسی بادشاہ کی طرح خیال کرتے ہیں. جیسے بادشاہ اکیلا اپنی مملکت نہیں چلا سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض ہستیوں کو بھی بعض اختیارات جو ہے تفویض کر دی ہیں، یعنی کہ ان کو ان عہدوں پہ فائز کر دیے جو کہ اللہ کے لیے وہ کر رہے ہیں. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بادشاہی کے انتظام کو چلانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، نعوذ باللہ. اس لیے جب ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، تمہیں تمہارے کام سارے کے سارے جو سنوار سکتا ہے وہی اللہ کی ذات ہے، تم ان کے نزدیک یہ چیز جو ہے وہ کم عقل سمجھی گئی. بتوں کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کے لائق سمجھتے تھے، ان کے باوجداد ان کی پوجا کرتے تھے، اب ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں. ہماری عقل اور سمجھ تو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ایک اللہ جو ہے ہماری حاجتیں بھی پوری کر دے گا، ہمیں بچے بھی دے دے گا، ہماری جو ہے اولاد بھی ہمیں دے دے گا، ہماری فصلوں کو بھی بڑھا دے گا، مطلب کہ ہر بگڑی ہماری بنا دے گا، بارشیں بھی برسائے گا، روزی بھی دے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہماری سوچ اور سمجھ میں ہی نیچے چیز آ رہی. متکبر سرداروں کا عزام کیا تھا؟ انبیاء کی تکذیب کرنا، انبیاء کو کم عقل جاننا، انبیاء کو کم ترس جاننا،
قوت اور کثرت پر گھمنڈ کرنا، عذاب الہی کو مذاق جاننا، یہ سارے جو جن کے اندر تکبر، حسد، اناد ہوتا ہے نا، ان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ اس طرح کے ریاکشن دیتے ہیں جب ان کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے. ہم نے کیا سیکھا کہ ہر دور کے سرداروں اور عمراء نے اپنی نبی کی تکذیب کی، کیونکہ نبی کی اطاعت سے ان کے مفادات پر ضرب لگتی تھی. اسلام کا نظام عدل عمراء کو غریبوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تو آج بھی بہت سے لوگ اسلام کے ان احکامات کو جھٹلاتے ہیں. دنیاوی سطح پر کامیاب سردار اور رؤساء عموماً دنیاوی مال و متاع کے بیچاری ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل نہیں بنانا چاہیے. رسول اللہ کا پیغام ہی سناتے ہیں. لفظی ترجمہ: قولا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیسا نہیں، بی، مجھ میں، سفاہتن، کوئی بیوقوفی، ولیکنی، اور لیکن میں، رسول، بھیجا ہوا، من سے، ربی، رب، العالمین، تمام جہان. با محاورہ ترجمہ: قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. ان کے جواب میں ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم کے لوگوں، میرے اندر کسی قسم کی بے عقلی کی بات نہیں ہے، برخلاف اس کے، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے ایک انسان ہوں جو کہ ایک میسج کو تمہارے تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، ایک پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں روٹ ورڈ. رسول را سین لام سے ہے، آہستہ اور نرمی کے ساتھ چلنا، نرم رفتار اونٹنی کے لیے آتا ہے، اپنے حال پر سکون کے ساتھ ٹھہرے رہنے کے لیے آتا ہے، فرشتے کے لیے آتا ہے، پیغام رساں کے لیے آتا ہے. کسی با اختیار اور ارادہ شخص کو بھیجنا، وہ زیادہ دودھ جو مسلسل آئے، یکی بعد دیگر آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. اور یہ رسل جو ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیات استعمال ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے. اور اصل میں اس کا معنی کہ آہستہ اور نرم کے ساتھ چل پڑنے کے لیے آتا ہے، اور رسول کی جمع رسل آتا ہے. اور قرآن پاک میں رسول اور رسل اللہ تعالیٰ سے مراد کبھی فرشتے ہوتے ہیں اور کبھی جو ہیں انبیاء ہوتے ہیں. تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا؟ تمام انبیاء علیہ السلام قوموں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے. تمام رسولوں نے اللہ کی طرف سے امر اور نواہی کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. حضرت ہود علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی. احکام الہی پہنچانے سے قبل وہ اپنی قوم میں امین جانے جاتے تھے، مگر پھر قوم نے انہی لوگوں نے ان کو جو ہے وہ جھٹلا دیا. انبیاء قوم کے مخلصین ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، قوم کے خیرخواہ ہوتے ہیں، صادق اور امین ہوتے ہیں. رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں. رسول کی اطاعت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے. ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے ہیں. سنت نبوی کے مطابق عمل کرنا نہ صرف انسان کے لیے بہترین طریقہ عمل ہے بلکہ باعث ثواب بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے. آیت 68 اس کا جو ہے ٹائٹل لکھ لیجئے، رسول امانت دار اور خیرخواہ ہوتے ہیں. لفظی ترجمہ: ابلغکم، میں تمہیں پہنچاتا ہوں، رسالتی، پیغام، ربی، اپنا رب، وانا، اور میں، لکم، تمہارا، ناصح، خیرخواہ ہوں، امین اور امین. با محاورہ ترجمہ: ابلغکم رسالت ربی وانا لکم ناصح امین، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار اور خیرخواہ ہوں. اب یہاں پہ جو ہے انہوں نے اپنا جو کام ہے وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا ہے. ابلغکم رسالت ربی، میں اپنے رب کی پیغام کو تم تک پہنچانے والا ہوں. وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیرخواہ بھی ہوں، میں امانت دار بھی ہوں. اور پھر دیکھ لیں کہ انسانیت کا ہر فرد، خواہ نبی ہو یا وہ پیر و مرشد ہو، وہ لوگوں کی خیر خواہی ہی کرتا ہے کہ تاکہ برائی سے لوگ بچ جائیں اور بالآخر جہنم کی خلاصی پا جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میری تمام مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص آگ جلائے اور اس پر پروانے یعنی کہ پتنگے اکٹھے ہو جائیں، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ کیڑے مکوڑے آگ سے جلنے سے بچ جائیں. وہ انہیں آگ کے قریب آنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ادھر جانے سے باز نہیں جاتے اور آگ میں جل مرتے ہیں. فرمایا اسی طرح میں تمہیں تمہارے کمروں سے پکڑ کر آگ سے بچانے، پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو اس غلط راستے پر نہ جاؤ.
آگے جہنم ہے مگر تم میری بات نہیں مانتے اور جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا ہر نیک انسان نے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی مگر اکثریت ہمیشہ غلط راستے پر ہی چلے۔ شیطان کی پارٹی کو ہمیشہ عددی برتری رہی ہے، ہمیشہ وہ نمبر کے لحاظ سے آگے ہی رہی ہیں۔ فرمایا تم مجھے جھوٹا کہتے ہو مگر میں امین ہوں، اللہ کے پیغام میں بال برابر بھی کمی پیشی نہیں کرنے والا، اور اپنے تن اور من اور دھن سے اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں گا۔ اللہ کا پیغام، اس کے احکامات میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، اور میں امین ہوں، صادق ہوں، اپنے منصب کے مطابق اللہ کا حکم تم تک پہنچانے کے لیے آیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مجھے بھیجا ہے۔ مترادفات اور روٹ ورڈ امین حمزہ میم نون ہے امن سے، یا حمزہ الف میم نون سے ہے۔ نفس کا مطمئن ہونا حالت امن آتا ہے، امانتداری، عدل اور انصاف، افعال حسنہ کے انجام دہی کے لیے آتا ہے، دوزخ کی آگ سے بے خوف ہونے کے لیے آتا ہے، دنیاوی مصائب سے بے خوف ہونا، حق کی تصدیق کر کے اس کا فرمانبردار ہو جانا، ایمان لانا اور استجاب کے لیے آتا ہے۔ اور اس کے مترادفات ہیں حافظہ، رعا، احسن اور کلا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر امین جو ہے امانت دار، معتبر، امن والا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بامعنی امانت دار بھی آتا ہے، امین بھی آتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا؟ رسول نے بتا دیا کہ میں اپنے رب کا پیغام ایمانداری کے ساتھ تمہیں پہنچا دیا ہے، میں وہی بات تم تک پہنچاتا ہوں جو اللہ کی طرف آتی ہے، اس لیے مجھے تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ مبلغ کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ دیانتداری، قابل بھروسہ، خیر خواہی اور امانت دار ہوتا ہے وہ۔ آج بھی اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے، اب اسے ماننا یا نہ ماننا ہم پہ منحصر ہے۔ اللہ کی بات مان کر اپنا بھلا کریں اور نہ مان کر اپنا نقصان کریں۔ اللہ کے رسول ہماری بھلائی اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، ہمیں وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ان کے طریقوں کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں، کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمارے دل میں اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں واپس جا کر اپنے عمل کی جواب دہی کرنی ہے تو ہمارا عمل خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ آیت نمبر 69، شیطان نے اللہ کو مانا مگر اللہ کی نہ مانی۔ با محاورہ ترجمہ، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہو، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ اور زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فرمایا او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم اس بات میں تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک مرد پر، یعنی کہ تمہاری قوم اور تمہارے ہی خاندان کا ایک فرد ہے، اس میں تمہیں تعجب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، میرے اخلاق، میرا کردار تم اس سے اچھی طرح سے واقف ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب مجھے وحی کے لیے چن لیا، تو اس میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وحی الہی کا مقصد تو یہ ہے لینذرکم، میں تمہیں ڈراؤں کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے تمہیں برے انجام سے ڈراتا ہے، کہ انسان پر وحی کا نزول کوئی توہین نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ انسان کو دے رہا ہے، اس کو فضیلت دے رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد کو ان پر کیے جانے والے انعامات یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، کہ یاد کرو جب تمہیں قوم نوح کے بعد خلافت دی گئی تھی، درمیان میں کسی قوم کو اتنا عروج حاصل نہیں ہوا جتنا تمہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تمہارے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ مضبوط بنایا، طاقتور بنایا، ظاہری اور باطنی قوتوں سے نوازا، مال و دولت دی، حکومت عطا کی۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگر ان نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تم ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ اگر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو گے، آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ گے، اسی طرح دائمی فلاح سے محروم ہو جاؤ گے اگر تم اس کا انکار کرو گے تو۔
پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو. سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو ہے ایک رسول کو بھیجا، وہ تمہیں آخرت سے ڈرا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تمہیں بتا رہا ہے. اس کو تسلیم کر لو، شرک سے بچو، کفر سے بچو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم اب مترادفات جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اور روٹ ورڈ جب تم عین جیم با سے ہے، اور یہ حیرت کے لیے آتا ہے. وہ حیرت جس کا سبب معلوم نہ ہو، وہ بات جس سے تعجب پیدا ہو. عجیب کے لیے آتا ہے معلوم کرنا، خیال کرنا، غرور کرنا، اس کے لیے آتا ہے. جانوروں کی دم کا وہ حصہ جو سرین سے ملا ہوا ہے، ہم نے پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں نا. تو اس کے جو مترادفات اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ خلفاء، یہ خلف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. خیر اس کا لخا لام فار اس کا روٹ ورڈ ہے وہ لکھ لیں، اور اس کی ساری جو ٹرم ہے وہ آپ کے سامنے وہ بھی لکھ لیں. پھر قرآن میں کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا استعمال کیا ہے وہ آیت بھی آپ کے سامنے ہے. پھر زادکم، یہ نیا ورڈ ہے. زا یا دال ہے، کسی چیز کے پورا ہونے کے بعد بڑھایا جانے والا فائدہ، کسی چیز کا زیادہ ہونا، کسی چیز کا ضرورت سے زیادہ ہونا. انگلیوں اور جانوروں کا ٹانگ کا زیادہ ہونا. نظر الہ وجہ اللہ، دوسرے پر فوقیت رکھنا، پیٹ کا بڑھنا. اور یہ ساتھ میں اس کے مترادفات ہیں. اور یہ دیکھ لیجئے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ سورہ یوسف میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے. پھر الف لام واو سے ہے کہ کسی کام میں کوتاہی کرنا، عورت سے علیحدگی کے لیے قسم کھانا، ایلا کرنا، اور نعمت کے لیے آتا ہے. اور اس کے مترادفات کیا ہیں؟ نعمہ، نعمہ اور علا. اسی طرح امام راغب جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، یہ بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ خود پڑھ لیجئے. ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، سو آپ انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید کرتی ہوں کہ آپ یہ اپنے نوٹس ضرور لے لیں گے. پھر تفسیری نکات میں کیا ہے کہ ہر دور کے لوگوں کی ایک ہی حجت رہی کہ ہم جیسا انسان کس طرح ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا سکے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جیسے انسانوں میں رسول منتخب کیے تاکہ ان کی پیروی کرنا آسان ہو سکے. یہاں پر یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا انہیں غرق کر دیا گیا، اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی انہوں نے جو ہے ان کو بچا لیا گیا، وہ نجات پا گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نصیحت سے اعراض کی وجوہات کیا ہیں؟ جسمانی خد و خال کا تکبر، مال و دولت کی کثرت کا تکبر، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش کرنا، کامیابیوں کو ذاتی کاوشیں ٹھہرانا. ہم بھی اپنی یہ خد و خال پہ بہت تکبر کرتے ہیں. آج صحت ملی ہوئی ہے، میں اونچا لمبا ہوں، خوبصورت ہوں، اس پہ تکبر نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے احکامات کو مان لیں تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے ہم تکبر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، ہر وقت گلے شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں. کامیابی کو ذاتی کاوش سمجھتے ہیں کہ میری اپنی بدولت سے کام ہو رہا ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا ہے، تمہیں صلاحیت دی، تمہیں ذہین بنایا، تمہیں قوت دی جسمانی ذہنی، اور اس کی بدولت تم یہ جو آج دنیا میں راج کر رہے ہو، ترقی کر رہے ہو، اسی کی بدولت ہے. ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ذہنی اور جسمانی لحاظ سے صحت مند بنا کر بہترین نعمتوں سے نوازا. ہمیں ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل اور دانائی کے ساتھ زمین پر اتنا اپنا نائب بنایا اور صاحب اقتدار بنایا کہ وہ زمین پر اللہ کے قوانین کو نافذ کریں. پچھلی اقوام کے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تاکہ مکمل فلاح حاصل کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی آیات سے ہمیں بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حق اور سچ بات کو ہمارے دل میں راسخ کر دے، ہر کمی اور کوتاہی کو ہمارے دلوں سے دور کر دے. ہر حق اور سچ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی، ہر کمی اور کوتاہی میری طرف سے تھی. انسان ہونے کے ناطے میری زبان کی لرزش کی وجہ سے، الفاظ کا اچھا چناؤ نہ ہونے کی وجہ سے میری طرف سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہر غلطی سے پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حق اور سچ بات ہے ہمارے دلوں میں راسخ کر دے. جو غلط بات ہے جو کہ میرے منہ سے نکلی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، مٹا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری طرف سے اس چھوٹی سی کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.